السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کے اس لیسن میں ہم آیت نمبر 6 کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ ترجمہ کرنے کے لیے ہم جو ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں وہ عربک ورڈز کی سملیرٹی ہے اردو لینگویج سے۔ 98% ورڈز قرآن پاک میں ایسے ہیں جو اردو سے سملر ہیں، صرف 2% الفاظ ہیں جو عربک کے ہیں۔ ان میں سے بھی 1.5% الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، ریپیٹڈ ہیں۔ صرف 0.5% یونیک عربک ورڈز ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہیں۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6، یا ایہا، اے حروف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایہا اور ایتھا۔ الذین، وہ جو، الذین، الذی، اللتی اور اللائی، یہ 4 الفاظ ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں وہ جو۔ اس میں مذکر مؤنث اور واحد جمع کا فرق ہے۔ آمنو، اس کو آپ بریک کریں، آمنا اور واو الف۔ آمنا امن سے نکلا ہے، اردو میں بھی امن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ فعل ماضی کا ایک خاص وزن ہے، 3 حرفی مادہ اور تینوں پہ حرکات۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ واو الف، واو نون اور یا نون جمع کی علامات ہیں۔ ان اور ان، یہ 2 الفاظ ہمارے پاس عربک کے ہیں، 0.5% میں شامل ہیں۔ ان کے معنی کے اور ان کے معنی اگر۔ جاءکم، اس کو آپ بریک کریں، جاء اور کم۔ جاء فعل ماضی کا وزن ہے، 3 حرفی مادہ، تینوں پر حرکات، یعنی آ جائے۔ جاء آنا، جانا، لے جانا، اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور کم ایک ضمیر ہے، کسی بھی کلمے کے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر میں کا، کی، کم، کما، کننا، یہ تمام الفاظ لگے ہوں تو اس کے معنی تم، تمہارا ہوتے ہیں۔ جاءکم کیونکہ فعل کے بعد ہے تو یہ ہو جائے گا تمہارے پاس آئے۔ فاسقن تنوین ہے، کوئی بھی فاسق، فاسق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نافرمان کو کہتے ہیں۔ بنبأن، اس کو آپ بریک کریں، حرف بی اور نبا۔ حرف بی عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ بی کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، اور نبا، نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر۔ نبا سے ملتا جلتا ورڈ اردو میں نبی، نبوت، انبیاء، یہ سب اسی سے بنے ہیں، یعنی نبی کون ہوتا ہے؟ جو خبر لے کے آتا ہے۔ بنبأن خبر کے ساتھ۔ فتبینوا، اس کو آپ بریک کریں، حرف فا، پھر تا، پھر بینا اور پھر واو الف۔ فا حرف ہے، عربک لفظ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ فا کے معنی ہوتے ہیں پس، اور حرف تا، شروع میں اگر تا لگا ہو تو عام طور پر مخاطب کی علامت ہوتا ہے، اس کے معنی تم ہوتے ہیں۔ بینا، اردو میں بین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی واضح، مبین، اس طرح کے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وضاحت کرنا، واضح کرنا، اور اس کے بعد واو الف جمع کی علامت ہے۔ تو فتبینوا کے معنی پس تم وضاحت کر لیا کرو، واو الف یعنی تم سب، پس تم سب وضاحت کر لیا کرو۔ ان کے معنی کے، ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور ان کے معنی کے، عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ اسی آیت میں 2 بار یہ ریپیٹ ہو گیا۔ تصیبو، اس کو آپ بریک کریں، تا، پھر صاد یا با اور پھر واو الف۔ اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں مصیبت کا استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، اصابہ، یصیبو، مصیبتاً، مصیبت۔ اردو میں ہم اسے کھلی تا، پوری تا کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو کسی کلمے کے شروع میں تا لگا ہے، اس کے معنی تم، اور پھر 3 حرفی مادہ، یعنی اس نے مصیبت نازل کی، وہ مصیبت نازل کرتا ہے یا کرے گا۔ شروع میں تا لگا ہے، یہ علامت مضارع ہے، تو اس کا ترجمہ ہم حال یا مستقبل میں کریں گے۔ واو الف جمع کی علامت۔ تصیبو، تم سب مصیبت میں مبتلا کر دو گے، یعنی تم سب مصیبت نازل کر دو گے، تم سب مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ تصیبو، تم سب۔ قوماً، اردو میں بھی قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قوم کسی بھی قوم، تنوین کا مطلب کوئی بھی قوم۔ بجہالتن، حرف با، با کے معنی کے ساتھ اور کے سبب، یہ دوسرے معنی۔
با کثیر المعنی لفظ ہے، عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے، لیکن با کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ان میں سے کے سبب بھی ہوتا ہے۔ جہالتن، جہالت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے جہالت۔ بجہالتن یعنی جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے، حرف با کے معنی کی وجہ سے، کے سبب بھی ہوتے ہیں۔ فَتُصْبِحُ، اس کو آپ بریک کریں، حرف فا میں، پھر تا، اور پھر صاد با ہا، اور پھر واو الف۔ فا کے معنی پس، عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ تا علامت مضارع ہے، یعنی اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کریں گے، اور تا کے معنی ہوتے ہیں تم کرتے ہو یا کرو گے۔ اور صاد با ہا، اس کے معنی ہو جاؤ گے۔ صاد با ہا یعنی صبح، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صبح، اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں ہو جانا، یعنی صبح جیسے ہو جاتی ہے، طلوع ہو جاتی ہے، عربک میں یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واو الف جمع کی علامت، یعنی تم سب۔ فَتُصْبِحُ یعنی پس تم سب ہو جاؤ گے۔ فَتُصْبِحُ اگر واو الف نہ ہوتا تو پس تم ہو جاؤ گے، اور واو الف بھی ساتھ لگ گیا، یعنی تم سب ہو جاؤ گے۔ علا، علا حرف ہے، عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ اردو میں بھی ہم ویسے علا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے علی الاعلان، اعلانیہ طور پر۔ ما کے معنی ہوتے ہیں جو، یہ ایک کنجنکشن ہے جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ ما کے ہمارے پاس 4 معنی ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ما موصولہ، جس کے معنی ہوتے ہیں جو کنجنکشن ہے، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا ما نافیہ یعنی نیگیٹو، نہیں، اس کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ تیسرا ما کے معنی استفہامیہ ہوتے ہیں، یعنی کیا، سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا ما تعجبیہ جو کم استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کتنا۔ ما کے یہ 4 معنی آپ ذہن میں رکھیں، جو، نہیں، کیا اور کتنا۔ ان میں سے سب سے زیادہ استعمال جو، نہیں اور کیا ہوئے ہیں۔ فعلتم، اس کو آپ بریک کریں، فعل اور تم۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سیم وہی لفظ ہے۔ اور تم کسی لفظ کے آخر میں کا، کی، کما، کم، کننا، یا تا، تی، تما، تم، تننا، یہ تمام الفاظ لگے ہوں تو ان تمام کے معنی تم، تمہارا ہوتے ہیں۔ فعلتم، اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے، کیونکہ فعل سے پہلے الف نون تا یا میں سے کوئی بھی علامت مضارع نہیں لگی ہوئی۔ اگر علامت مضارع لگی ہوتی، الف نون تا یا میں سے کچھ لگا ہوتا، تو ہم اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کرتے۔ فعلتم، تم سب نے کیا، تم کے معنی تم سب۔ نادمین، نادم کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے، یا نون جس کلمے کے آخر میں لگ جائے تو وہ جمع بنا دیتا ہے۔ نادمین یعنی بہت سارے لوگ شرمندہ۔ اب آئیے آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان اگر جاءکم تم سب کے پاس آئے، فاسقن فاسق، کوئی فاسق، بنبأن خبر کے ساتھ، فتبینوا پس تم سب وضاحت کر لیا کرو، ان کہ تصیبو تم مبتلا کر دو گے مصیبت میں، قومن قوم کو، بجہالت جہالت کے سبب، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ گے، علی پر، ما فعلتم جو تم سب نے کیا اس پر، نادمین شرمندہ، پشیمان۔ اب اس آیت میں جو بلیک کلر سے ورڈز لکھے ہیں وہ تمام ورڈز اردو میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور جو بلو کلر سے لکھے ہیں وہ بار بار دہرائے جانے والے عربک ورڈز میں شامل ہیں۔ صرف ریڈ کلر سے جو ایک لفظ لکھا ہے جاء، یہ عربک ورڈ ہے اور 0.5% الفاظ میں شامل ہے۔ تو آپ دیکھیں ترجمہ کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ یہ ان تمام الفاظ کی لسٹ ہے جو اس آیت میں استعمال ہوئے، اور ان سے ملتے جلتے الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آیت نمبر 6 کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔